یک جنبش قلم 100-150 ٹیچروں کے تبادلے کر دیے گئے، سب کچھ آپ کے سامنے ہے۔ تو وہ لوگ اس سے تھک بھی چکے ہیں، تنگ بھی ہیں۔ دیکھنا یہ ہے کہ کیا ہم انہیں کوئی ایز این آلٹرنیٹو دیکھتے ہیں کہ نہیں۔ اگر ہم انہیں ایز اے معقول آلٹرنیٹو دکھے، بہت سے لوگ آپ کے ساتھ جڑ بھی جائیں گے، بہت سے لوگ آپ کے ساتھ آ جائیں گے، اور ایک نئی نسل آ گئی ہے، ایک نئی جنریشن آ گئی ہے، نیا ایک یوتھ آ گیا ہے۔ سوشل میڈیا نے سیاست کے بہت سے تقاضوں کو تبدیل کر دیا ہے۔ ان حالات کے اندر میں سمجھتا ہوں کہ آپ بحیثیت تحریک انصاف کی آواز کے، جو کہ اسمبلی میں ہے، جو کہ یہاں کا ایک ڈیموکریٹک فورم ہے، آپ کی آواز معنی رکھتی ہے، آپ کی آواز میں وزن ہے، آپ کا ہر بولا ہوا جملہ جو ہے وہ لکھا بھی جاتا ہے، وہ ریکارڈ بھی ہوتا ہے، اور اس کا ذکر تذکرہ بھی ہوتا ہے۔ تو آپ ہراول دستے کے طور پر کام کر رہے ہیں، اور میں آپ کا بنیادی طور پہ تو شکریہ ادا کرنے آیا ہوں، آپ کو خراج تحسین پیش کرنے آیا ہوں۔ شیخ صاحب، آپ کو جس طرح آپ ان کی زد میں آئے، جس طرح انتقامی کارروائیاں آپ نے فیس کی، یہ کسی سے چھپی ہوئی بات نہیں ہے۔ آپ نے کراچی میں جو رول پلے کیا وہ بھی کسی سے چھپا ہوا نہیں ہے۔ آپ نے جب نا امیدی تھی، اس نا امیدی میں جو امید کا دیا جلایا، اس سے سب واقف ہیں۔ ڈاکٹر عارف علوی صاحب اب ہمارے صدر ہیں، وہ سیاست سے بالاتر ہو گئے ہیں، لیکن انہوں نے جو کردار ادا کیا بحیثیت سندھ کے صدر کے اور بحیثیت کے پارٹی کے ایک نظریاتی سٹالورٹ کے، وہ بھی کسی سے ڈھکا چھپا نہیں ہے۔ تو میں آپ کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں، آپ کو یہ عرض کرنے آیا ہوں، آپ کا شکریہ ادا کرنے آیا ہوں کہ اپرچونٹی ہے میرا، کیونکہ ایک حیثیت سے سندھ کے ساتھ ایک تعلق ہے جس میں کوئی میرا کوئی کمال نہیں ہے، اس میں ایک نسبت کا سہارا مل جاتا ہے، اور ایک بزرگوں کا ایک تعلق ہے لوگوں کے ساتھ، سیاسی بھی اور روحانی بھی۔ اس لحاظ سے کم از کم یہ ہے کہ کسی کے پاس چلے جائے تو وہ عزت سے بٹھائے گا ضرور، مانے نہ مانے اور بات ہے، قائل کر سکے نہ کر سکے اور بات ہے، وہ گھر کے دروازے ضرور کھولے گا اور بیٹھنے کا موقع بھی دے گا اور عزت سے بات بھی سنے گا۔ ان کی فیملیز کے اندر میں دیکھ رہا ہوں کہ بہت سے عناصر پیدا ہو رہے ہیں جو آپ کی طرف خاموشی سے دیکھ رہے ہیں، ابھی انہیں قدم نہیں اٹھایا لیکن دیکھ رہے ہیں۔ مجھے یاد ہے، جے آپ بیٹھے ہیں، ہمارے ایم این اے ہیں، آپ اس بات کی گواہی دیں گے، 2013 سے میں نے آغاز کیا ارباب غلام رحیم صاحب سے کہنے کا کہ آپ پارٹی میں آئیے، آپ آئیں، یا آپ نے جو پیپلز پارٹی سے ایک مقابلے کا فیصلہ کیا ہے تو پھر کسی مناسب پلیٹ فارم پہ، آپ کی اپنا حیثیت ہے، اس میں کوئی شک نہیں، آپ کا ایک اپنا مقام ہے، آپ کی قوم ہے، آپ ایم این اے بنتے رہے، وہ اپنی حیثیت ہے، لیکن پلیٹ فارم بہت ضروری ہے اور ایک نظریہ بھی بہت ضروری ہے۔ جب ایک پلیٹ فارم پہ آئیں گے، ایک نظریے کو تھامیں گے تو آپ کی آواز میں وزن آئے گا، اضافہ ہوگا۔ خیر، انہوں نے مہربانی فرمائی، وہ شامل ہوئے۔ اسی طرح I am convinced there are many other political families. غوث علی شاہ صاحب، ظفر علی شاہ صاحب میرے ساتھ ہم اسمبلی میں ممبر رہے ہیں، جب میں ایم این اے تھا وہ ڈپٹی اسپیکر ہوا کرتے تھے، اور بہت سے معتبر لوگ ہیں، یقین جانے بہت لوگ ہیں جو صرف اس انتظار میں ہیں کہ کیا کوئی امید انہیں اگر دکھائی دے گی تو آپ کے ساتھ لوگ بالکل منسلک ہونے کے لیے تیار ہیں۔ میں اپنی بات کو سمیٹتے ہوئے، بات لمبی ہوگی، معذرت چاہتا ہوں، کرنا چاہوں گا
جس اسمبلی میں آپ موجود ہیں، ہم آپ کے شکر گزار ہیں پارلیمنٹیرینز کہ آپ نے قومی اسمبلی میں آواز اٹھائی کہ یہاں پبلک اکاؤنٹس کمیٹی میں کوئی اپوزیشن کے ممبر نہیں ہے یا کوئی اسٹینڈنگ کمیٹیز نہیں ہیں، تو ہمیں بتائیے یہ کون سی جمہوریت ہے؟ یہ اپوزیشن لیڈر رہے، یہ بھی نہیں تھے، پبلک اکاؤنٹس کمیٹی میں کوئی ممبر نہیں ہے، کوئی اسٹینڈنگ کمیٹیز یہاں ہے ہی نہیں. آپ کی شکر گزار بھی آپ نے قومی اسمبلی میں. دیکھیے، قومی اسمبلی میں میں پارٹی کا ڈپٹی پارلیمانی لیڈر بھی ہوں، اور خان صاحب کی عدم موجودگی میں پارٹی کی ترجمانی بھی کرتا ہوں جب وہ نہیں ہوتے. اپوزیشن کے ساتھ ہمارے مذاکرات ہوئے، ہم نے بیٹھ کر جو پارلیمنٹری نارمز ہیں اس کے مطابق ان کو نمائندگی دی ہے. اس کے مطابق جو ان کا حصہ بنتا تھا ہم نے ان کو اسٹینڈنگ کمیٹی کی چیئرمین شپس بھی دی ہیں، ان کو دفاتر دیے ہیں، ان کو گاڑیاں دی ہیں، ان کو جو سہولتیں بنتی ہیں جو ان کا حق ہے اور جو روایت رہی ہے ہم نے ان کو دی ہے انڈر دی رولز. اب مجھے تعجب ہوتا ہے کہ یا تو وہ ناواقف ہوں ان چیزوں کے، سب چیز کے واقف ہونے کے باوجود سندھ میں اگر ایسا نہیں کیا گیا تو یہ صریحاً جمہوری سوچ کی نفی ہے. اور پیپلز پارٹی تو دعویٰ کرتی ہے کہ وہ جمہوریت کے علمبردار ہیں، تو اگر جمہوریت کے علمبردار جو دعویٰ کرتے ہیں وہ جمہوریت کس طرح نفی کرتے ہیں، تو اس پر میں سمجھتا ہوں کہ میڈیا یقیناً اس کو نوٹس لینا چاہیے اور آپ کی آواز کے ساتھ آواز ملانی چاہیے، اور یہ جائز آواز ہوگی، کوئی فیور نہیں ہوگا، جائز آواز ہوگی، اور آپ کو بھی اس پر اصرار بالکل اپنا جاری رکھنا چاہیے. اسی طرح چارٹر آف ڈیموکریسی جو محترمہ نے اور نواز شریف صاحب نے سائن کیا تھا، اس میں ایک شک یہ تھی کہ جو پبلک اکاؤنٹ کمیٹیز ہیں ان کی جو سربراہی ہے وہ لیڈر آف دی اپوزیشن کو دی جائے گی. کیا ہم نے شہباز شریف صاحب کو یہ اعزاز نہیں دیا بحیثیت لیڈر آف دی اپوزیشن؟ اور جب انہوں نے از خود اس کرسی سے علیحدگی اختیار کی تو کیا اپوزیشن کے نمائندے کو وہاں تسلیم نہیں کیا گیا اور رانا تنویر صاحب کو وہاں نامزد کیا گیا اور وہ ایز چیئرمین آف دی پبلک اکاؤنٹ کمیٹی کام کر رہے ہیں؟ اگر وہاں ایسا ہے، اگر خیبر پختونخوا میں ایسا ہے، اگر بلوچستان میں ایسا ہے، اگر مرکز میں ایسا ہے، تو سندھ میں ایسا کیوں نہیں ہے؟ یہ سوچنے کی بات ہے. پیپل ہو آر ایڈوکیٹس آف ڈیموکریسی اور ہمیں آئے دن جمہوریت کا درس دیتے ہیں، تو یہ ان پر لازم ہے کہ قاعدہ پڑھانے سے پہلے قاعدہ پڑھیں بھی صحیح اور اس پر عمل درآمد کریں. تو میں بحیثیت ایک سیاسی کارکن کے آج اسمبلی کے چیمبر سے یہ میں سندھ کے قائد ایوان سے یہ درخواست کر رہا ہوں، مطالبہ کر رہا ہوں، جمہوری آئینی روایات اور قدروں کو اور پارلیمانی روایات کو سامنے رکھتے ہوئے کہ وہ اپنے فیصلے پر نظر ثانی فرمائیں. اسٹینڈنگ کمیٹیز میں حزب اختلاف کو نمائندگی دیں، جو ان کا حصہ بنتا ہے نمائندگی کے لحاظ سے ان کو چیئرمین شپس دیں. اسٹینڈنگ کمیٹیز کی جتنی کم بنتی ہیں کم دیں، جی، پبلک اکاؤنٹ اور پبلک اکاؤنٹ کمیٹی کی سربراہی دیں. یہ مطالبہ ناجائز نہیں ہے، روایت کے عین مطابق ہے. میں آپ کو اشور کرتا ہوں کہ مرکز کی سطح پر بھی انشاءاللہ جب بھی مجھے اگلی نشست ملی اپوزیشن کے ساتھ، میں پھر ایک مرتبہ آپ کی آواز وہاں ضرور اٹھاؤں گا، اور یہ حق کی آواز ہے. تو میں اپنی بات سمیٹتے ہوئے یہ کہوں گا کہ اس حوالے سے جو میں دے رہا تھا سندھ میں واٹ ایور رول آئی کین پلے. شیخ صاحب آپ ہیں، ڈاکٹر صاحب آپ ہیں، ہمارے پارلیمنٹری لیڈر صاحب لال غفار صاحب، آپ ہمارے پارلیمانی لیڈر ہیں، آپ ہیں، آپ صدر ہیں کراچی کے. مجھے یاد ہے دھرنے میں یہاں سی یو میں اکٹھے تھے اور آتے تھے اور بڑے بڑے جلسے بھی کیے خان صاحب کی سربراہی میں یہاں کراچی میں. تو آپ ہیں،
ابھی میں عمران اسماعیل صاحب کے ساتھ میری نشست تھی، ان کے ساتھ بھی آج تبادلہ خیال تھا، ان کو بھی میں یہ عرض کر کے آیا ہوں، میں بحیثیت آپ کے ایک بازو کے، آپ کے ایک ساتھی کے، آپ کے ایک کارکن کے، جو میں کر سکتا ہوں، اور بحیثیت پارٹی کے وائس چیئرمین کے جو میں کر سکتا ہوں، میں حاضر ہوں۔ وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی کراچی میں میڈیا سے گفتگو کر رہے تھے۔ انہوں نے کہا کہ سندھ میں اپوزیشن آئینی طور پر پارلیمنٹ میں شامل نہ کرنا، پارلیمانی امور میں شامل نہ کرنا، یہ جمہوری اقدار کی نفی ہے۔ وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے کہا کہ سندھ کی بڑی سیاسی قیادت پاکستان تحریک انصاف میں شمولیت کی خواہاں ہے۔